الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور فرشتوں پر
اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور وہ مال دے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں مال صرف کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور پھر وہ لوگ اپنے اجتماعی اخلاق کے اعتبار سے ایسے ہوں کہ جب بھی وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کرنے والے ہوں، اور پھر تنگی اور ترشی جس طرح کے بھی حالات آئیں، مالی تنگی ہو یا جسمانی تکلیفیں ہوں، اس میں صبر کرنے والے ہوں، اور لڑائی کے موقع پر بھی صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہے وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین میں شمار ہوں گے، اور جو ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں نیکی اور بدی کا تصور بہت اہم ہے۔ جب تک انسان کا نیکی اور بدی کا تصور واضح نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیابی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو نیکی سمجھ رہا ہو اور دراصل وہ نیکی نہ ہو، وہ برائی ہو، یا بظاہر بعض اوقات وہ نیکی بھی ہو لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خرابی موجود ہو جس کی وجہ سے وہ نیکی ثواب کی بجائے گناہ کا باعث ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو بچوں کا پیٹ پالنا، اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنا نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ بھی صدقہ۔ تو بظاہر تو یہ نیکی ہے کہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مال چوری کیا ہوا ہو، وہ چوری کے مال سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کر رہا ہے، تو بظاہر نیکی کر رہا ہے لیکن دراصل وہ گناہ کما رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ہو رہا اس بات۔ اسی طرح کوئی شخص حج کرنے کے لیے چلا جائے تو بظاہر بہت اچھا کام ہے، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں، اور بڑی روحانیت کے جو ہے وہ ایک پورے ماحول میں انسان جا رہا ہے، اور حج کر کے بھی آ جائے اور مال اس کا حرام کا ہو تو اس حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے بلکہ اس نے گناہ کمایا ہے، اور ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیکی کے بارے میں تصور بھی واضح نہ ہو، اور پھر نیکی کے بارے میں جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں، جو اس کی بنیادی شرائط ہیں، وہ پوری نہ کی جائیں تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کائنات میں لوگوں نے اپنے اپنے نیکی کے تصورات بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہوتا ہے، ہر شخص نے کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور بنایا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو برائی کرنے والے اور گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گناہ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہوتا ہے۔ جو ڈاکو ہیں وہ بھی ڈاکہ مارنے کے بعد آپس میں جب مال تقسیم کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انصاف سے ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ہاں بھی نیکی کا ایک تصور ہے۔ فحشائیں اور اپنے جسم کا کاروبار کرنے والی خواتین، ان کے ہاں بھی جب مال کی تقسیم ہوتی ہے تو پورا پورا حصہ سب کو دیا جاتا ہے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس کو نیکی تصور کرتے ہیں۔ اور پھر کسی نے اگر اپنی فلم کامیاب کروانی ہو تو وہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے کہ میں وہاں دعا کرایا ہوں کہ اب میری فلم کامیاب ہو جائے گی، میرا ڈانس کامیاب ہو جائے گا، میرا ڈرامہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہم نے مختلف نیکی کے تصورات بنائے ہوئے ہیں۔ تو کوئی شخص برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ میں ملوث ہے، گناہ کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط تصور ہو، اس لیے کہ نیکی اللہ نے انسان کے نفس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر رکھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان بنانے والے نے، خالق نے اس کے اندر ایک پیمانہ رکھا ہے نیکی کا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکی کا تصور اس کے اندر سے جوش نہ مارے،
یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے معیار ہی اپنا بنا لے اور اجتماعی معاشرے کو نیکی کے تصور کا خالق قرار دے لے. معاشرہ جس چیز کو نیکی کہہ رہا ہے اسی کو آپ نیکی کہنا شروع کر دیں، یا آپ ذاتی تصور نیکی کا جس کو میں نیکی سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میرے لیے خیر ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھیں فلاسفہ کے ہاں جب ہم خیر اور شر کا تصور دیکھتے ہیں، برائی اور نیکی کا جب ہم تصور دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مختلف تصورات میں یہ تصور بھی واضح کیا ہے، ایسا تصور بھی موجود ہے کہ آدمی خود ہر چیز کا پیمانہ ہے. جو میرے لیے اچھا ہے وہ میرے لیے نیکی ہے، جو میرے لیے برا ہے وہ میرے لیے گناہ ہے. لہذا میں بس اپنا فائدہ دیکھوں. جیسے سوفسطائیہ نے کہا مین از دا میئر آف آل تھنگس، آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے. یہ پروٹاگوراس کا بڑا معروف مقولہ ہے کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے، میں جو چاہوں میں کروں، میری مرضی ہے. یہ سوفسطائیہ نے یونانیوں کے دور میں، یہ قبل مسیح کی بات ہے جب اس نے کہا تھا کہ آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہے. آج جدید ترین دنیا میں جب ماڈرنزم کو ریجیکٹ کر کے پوسٹ ماڈرنزم آیا تو آج پھر نیکی کا وہی تصور واپس آ گیا ہے، جہالت کا وہی تصور واپس آ گیا ہے، وہی پرانی جاہلیت واپس آ گئی ہے کہ میں جس کو نیکی سمجھتا ہوں میں اپنی مرضی سے کروں گا، تم جس چیز کو نیکی سمجھتے ہو تم اپنی مرضی سے کرو، کیونکہ میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے. لہذا جو میرے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، جو تمہارے لیے ٹھیک ہے تم کرو. نہ تم مجھے چھیڑو اور نہ تم اپنی بات چھوڑو، بس اپنا اپنا موقف لے کے چلتے رہو، یہی نیکی ہے. لہذا پوری دنیا میں ہر معاشرے کے اندر نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی کیسے پتہ چلتا ہے؟ جن فلاسفہ نے اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کیا ہے، یا اخلاق کے اعتبار سے جو اخلاق کے امام قرار دیے جاتے ہیں، فلاسفہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو معاشرے کے اعلیٰ اخلاق کی آئینہ دار ہوتی ہے. معاشرے کے اندر جو اخلاق کا اعلیٰ ترین پیمانہ پایا جاتا ہے، اس پیمانے کی جو آئینہ دار ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے. گویا نیکی کے اندر کوئی اخلاق ہوتا ہے، اخلاقی فضیلت ہوتی ہے. اخلاق کے اعتبار سے سارا معاشرہ اس کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے. اس میں غلط کہنے والے، گناہ کرنے والے، گناہ کو گناہ سمجھنے والے اور گناہ کو نہ سمجھ کر بھی گناہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر ایک اجتماعی تصور نیکی موجود ہوتا ہے. لہذا اگر اعلیٰ اخلاق کی آئینہ دار ہو تو وہ نیکی ہوتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ سچ ہے مثال کے طور پر، تو پوری دنیا میں سچ کو نیکی کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں سچ ایک اعلیٰ اخلاق کا آئینہ دار ہے. لہذا جھوٹ ہر جگہ برائی ہے، سچ ہر جگہ نیکی ہے. الا یہ کہ بعض لوگوں نے اپنا پیمانہ ایسا بنایا کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر جھوٹ کو داخل کیا. اب اندازہ کیجئے جب پوری دنیا میں اخلاقی معیار یونان کا ہو، اخلاقی معیار روم کا ہو، اخلاقی معیار یورپ کا ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، یا دین کا ہو، اللہ کے دین اسلام کا معیار ہو، یا کسی بھی اپنے نظریے کا معیار ہو، ہر معیار میں سچ نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے. تو آپ کیا تصور کرتے ہیں اس دین کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کے اندر جھوٹ کو نیکی کے طور پر شامل کیا ہوا؟ یہ نیکی کے تصورات ہیں. انہوں نے کہا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول لینا چاہیے. لہذا مقصد اہم ہے، اور مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، آپ کے درمیان میں کسی سے ظلم کریں. مقاصد بڑے ہوتے ہیں. جیسے فوج جب پلان کرتی ہے، فوج جب منصوبہ بناتی ہے تو فوج نے جہاں کہیں فوج کشی کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم اتنے 1000 بندہ جا کے وہاں پہ اٹیک کرے گا، اس میں سے ہمارے 200-300 لوگ جو ہیں وہ کام آ جائیں گے، 700 لوگ زندہ بچیں گے، مشن کامیاب ہو جائے. لہذا اسی طرح سے انہوں نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ درمیان میں جھوٹ آ جائے، درمیان میں کچھ آ جائے، مشن کمپلیٹ ہونا چاہیے بس. لہذا نیکی کا یہ بھی تصور ہے. اللہ، لہذا کسی نے کہا کہ مشرق کو منہ کر لو، یہ نیکی ہے. کسی نے کہا مغرب کو منہ کر لو، وہ نیکی ہے. کسی نے ریاضتوں مجاہدوں کا نام نیکی رکھ لیا. کسی نے اپنے آپ کو بے لباس کر کے بیٹھ جانے کو نیکی قرار دے دیا. کسی نے گندگی اور غلاظت کو نیکی قرار دے دیا.
صفائی، طہارت، پاکیزگی، نظافت، وہ سب دور چلے گئے، لیکن پھر بھی نیکی ہے۔ تو نیکی کے جو مختلف جگہ پہ تصورات ہیں، قرآن کی یہ آیت، جس کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ اس موقع کی آیت ہے جب کہا گیا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، وہ نیکی تھی جب ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یا یہ نیکی ہے جب ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو کیا منہ ادھر کرنا نیکی ہے یا ادھر کرنا نیکی ہے؟ اگر ادھر کرنا نیکی ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے ہم نیکی نہیں کرتے تھے، اور اگر ادھر کرنا نیکی تھا تو اس کا مطلب ہے اب ہم نیکی نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا کہ منہ مشرق کو کرو چاہے مغرب کو کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی حکم دینے والے کا حکم ماننے کا نام ہے۔ حکم کس نے دیا، کس نے آپ سے کیا چاہا، یہ نیکی ہے۔ نیکی کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کس کا اللہ پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ نیکی ہے۔ اگر کسی نے منہ صرف اس لیے کر لیا ہے کہ ساری دنیا منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہی ہے، اس نے منہ صرف اس لیے کر لیا کہ لوگوں نے منہ ادھر کیا ہوا ہے، چلو میں بھی کر لیتا ہوں، تو یہ اس کی نیکی نہیں ہے، یہ تو بھیڑ چال ہے۔ نیکی وہ ہے جس کی بنیاد ایمان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو کہا تھا نا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا۔ پتھر کی اہمیت نہیں ہے، اس کو چومنے کی اہمیت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تجھے چومنے سے نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا۔ میں نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے اس لیے میں تمہیں چومتا ہوں۔ میرے لیے معیار تو نہیں ہے حجر اسود، میرے لیے معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ لہذا نیکی کا تصور واضح کیجئے۔ نیکی ایمان بھی ہے، نیکی عمل بھی ہے، نیکی اخلاص بھی ہے، نیکی نیت بھی ہے، نیکی اس کی جو عملی تفصیلات ہیں وہ بھی نیکی ہے، عبادات بھی نیکی ہیں اور خدمت خلق بھی نیکی ہے۔ سب کے بنیاد میں جب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا تو پھر نیکی ہوگی۔ فرمایا سن لیجئے نیکی کا تصور کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ پہلے ایمان جو مرکب ہے، ایمان حاصل کیجئے۔ کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، یہ سارا ایمان یہ ایک چیز ہے، اس کا نام ہے ایمان، یہ مرکب ہے۔ اگر کسی کا اس ایمان کا ایک جز مفقود ہوا تو نیکی ختم ہو۔ ایک جز اگر مفقود ہوا، مثلا کوئی شخص کہے کہ میں رسالت کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، ہر چیز کو مانتا ہوں، لیکن میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، تو وہ سارا ایمان اس کا کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس کا ایک جز مفقود ہے۔ بعینی ہی کوئی شخص توحید کو مانے، کتابوں کو مانے، آخرت کو مانے، فرشتوں کو مانے، سب کو مانے، لیکن اس کا عقیدہ رسالت ناقص ہو، اس کا عقیدہ رسالت وہ نہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اللہ کے قرآن نے دیا، تو پھر وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، اس کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی نیکی کی بنیاد ہی موجود نہیں۔ لہذا نیکی وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے۔
برائی وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کہا ہے، لہذا اس کی تفصیل لمبی تفصیل ہے، انسان کی ساری زندگی وہ نیکی اور برائی کے گرد گھومتی ہے۔ ہر عمل اپنی نوعیت میں یا برا ہے یا اچھا ہے، اگر وہ ان حدود کے مطابق ہوگا، اگر وہ ان بنیادوں کے مطابق ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، ان حدود کے مطابق ہوگا تو وہ عمل اس کا نیکی ہی شمار ہوگا، لوگوں کے سامنے جیسا مرضی ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی چٹائی اٹھا کے لے آتا ہے باہر سے، گھر سے اپنا جانماز اٹھا کے لے آتا ہے، وہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ مسجد میں بچھائے ہوئے قالینوں کے اوپر یہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، یہ اپنا جائے نماز گھر سے لے کے آتا ہے، اپنے جائے نماز کے اوپر نماز پڑھتا ہے، مسجد کے قالینوں کو شاید یہ اچھا نہیں سمجھتا، یعنی ہزار خیال آتے ہیں انسان کے ذہن۔ وہ کیوں گھر سے چٹائی لاتا ہے، کیوں گھر سے جائے نماز لاتا ہے، لا کے اس پر نماز پڑھتا ہے، اس پر نماز پڑھ کے واپس اپنی چٹائی اپنا جائے نماز گھر واپس لے جاتا ہے، اس کو مسئلہ کیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کا خیال آتا ہے، کوئی اس کو اچھا سمجھے، کوئی برا سمجھے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں تو ورکشاپ پہ کام کرتا ہوں، میرے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، میں اگر اس طرح جا کے نماز پڑھوں گا تو مسجد کا قالین میرے کپڑوں کی وجہ سے گندلا ہو جائے گا، وہ اس لیے گھر سے جا نماز لے کے آتا ہے تاکہ مسجد کا قالین میرے کپڑوں کی وجہ سے گندا نہ ہو۔ تو لوگ اس کو متکبر کہیں، لوگ اس کو کہیں کہ یہ مسجد کے قالین کو درست نہیں سمجھتا، لوگ اس کے بارے میں جتنی مرضی باتیں کریں، وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار ہوگا، کیونکہ اس نے خدمت خلق کے لیے اور مخلوق کی خیرخواہی کے لیے اور مسجد کی نظافت اور طہارت کو قائم کرنے کے لیے اس نے ایک کام کیا ہے۔ ساری دنیا کو نہ پتا ہو، اس کے رب کو پتا ہے۔ نیکی تو ہوتی وہ ہے جس رب کو پتا ہو، اور اصل نیکی پتا کون سی ہوتی ہے؟ اصل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ آپ نے نیکی کی ہو، اصل میں نیکی کے اندر ایک خصوصیت ہے بڑی، کہ انسان نیکی کر لے تو بڑا دل کرتا ہے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے نیکی کر لی، یہ خصوصیت ہے نیکی کی۔ گناہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کر لیتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کسی کو پتا نہ چلے، یہ گناہ کی نوعیت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے، چھپاتا پھرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے ساری دنیا کو پتا چل جائے، لہذا اس کو واٹس ایپ پہ یا پھر فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ عمرہ کر لیا ہے، الحمدللہ تیسرے عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا کر لے، میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کر لے۔ یعنی نیکی اپنا آپ دکھانا چاہتی ہے، اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوئی تو وہ بھی نیکی نہیں ہے۔ کتنا یہ نازک مرحلہ ہے نیکی کا، اللہ اکبر۔ اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوئی تو پھر بھی وہ نیکی نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخوف ما اخاف علیکم، جو سب سے زیادہ، ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے نا تم سے، وہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے، الشرک الاصغر، ایک چھوٹا شرک ہے، مجھے اس کا ڈر ہے تم سب سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا؟ فرمایا چھوٹا شرک یہ ہے ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نیکی کرنی ہے نا تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ دکھلاوا، اور پھر اللہ نے بہت ساری جو فرائض نیکیاں ہیں ان کو تو ان کا طریقہ کار ایسا بنایا ہے کہ نماز مسجد میں ہی آ کے پڑھنی، ساری دنیا نے دیکھنا ہے، اور اس نیکی کو یہ جمعہ بھی مسجد میں آ کے پڑھنا، اس نیکی کو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ حج کرنے جانا ہے تو ساری دنیا وہاں پہ مجمع اکٹھا ہوا ہوتا ہے، لوگ سارے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نیکی کو جب دوسرے دیکھتے ہیں تو یہ امتحان کے اندر امتحان ہے کہ نیکی کرتے ہوئے اس کی وہ بنیادی روح مرنے نہیں دینی، وہ جو بنیادی روح ہے اس کا نام ہے اخلاص۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
اللہ کی بندگی کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرو۔ خالص کیسے کرنا ہے؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہم سے مصفہ عبادت کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک مصفہ ہوتا ہے، ایک خالص ہوتا ہے۔ مصفہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ عسل مصفہ، شہد کی نہر ہوگی جنت میں جو بالکل شفاف، جس کے اندر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا۔ تو ہم سے جو نیکی کا تقاضا کیا ہے وہ شفاف نیکی کا نہیں کیا۔ شفاف نیکی جس میں کوئی گرد و غبار ہو ہی نہ، کوئی آلودگی ہو ہی نہ، یہ ممکن نہیں۔ ہم جو بھی نیکی کریں گے اس میں آلودگی ہوگی، اس میں نفس کی آلودگیاں، اس میں دماغ کی آلودگیاں، ارد گرد کے ماحول کی آلودگیاں، ریاکاری کی آلودگیاں، اپنے مفادات کی آلودگیاں، وہ ساری آلودگیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ہم سے تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ جب تم نیکی کرو تو اس کو خالص کر لیا کرو۔ کیسے؟ کہ جو اس کے اندر آلودگی ہے اس کو نکالا کرو۔ نیکی کرنا الگ امتحان ہے، نیکی کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ ایک الگ امتحان ہے۔ لہذا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک نماز ٹھیک پڑھ لی تو اب اگلی نماز بھی ٹھیک ہوگی۔ نیکی ہر لمحہ آپ سے امتحان مانگتی ہے، نیکی ہر لمحہ امتحان ہے، آپ سے محنت مانگتی ہے، لہذا وہ محنت تو جاری رہے۔ اب وہ نیکیاں جو فرائض ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پڑھنی آپشن ہی کوئی نہیں ہے، باٹم لائن ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے۔ سال بعد رمضان آتا ہے، 30 روزے رکھنے ہیں یا 29 ہیں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ چھوڑ دیں گے تو اتنا خسارہ ہوگا، کتنا۔ فرمایا کہ ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے، حالانکہ ساری زندگی آدمی روزہ رکھ نہیں سکتا، اللہ اکبر، لم یقض عنہ صوم الدہر وان صامہ، وہ ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے، ویسے تو رکھ نہیں سکتا، اگر رکھ سکے ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہونا۔ یہ تو باٹم لائن ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے فرائض ہیں، بچنا ہے خسارے سے تو فرائض پورے کرنے ہیں، اس سے نیچے تو بات ہی کوئی نہیں، وگرنہ تو خسارہ، یہ اصل زر ہے۔ نماز پڑھنی ہے اصل زر ہے، روزے رکھنے اصل زر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اصل زر ہے، اولاد کو حلال کما کے کھلانا ہے اصل زر ہے۔ یہ جو فرائض اللہ نے کیے وہ تو اصل زر ہے، اس کے بغیر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکیاں جس کو چھوڑ دینے سے خسارہ ہوتا ہے، وہ تو ہر دور میں، ہر مہینے میں، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اس سے نیچے کرنے کا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں۔ نیکیوں کے موسم بہار کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ان فرائض نیکیوں سے جن کے نہ کرنے سے خسارہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نیکیاں کرنے کے اتنے مواقع ملتے ہیں اور نیکیوں کا اتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے وہ فرض نیکیوں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے اور اس میں منافع حاصل کرنے کے لیے، جس کو جتنا منافع چاہیے۔ یہ جو لوٹ سیل لگتی ہے کس لیے لگتی ہے؟ یہ لکھا جاتا ہے کہ لوٹ سیل ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام حالات میں جو نرخ ہوتے ہیں اب نرخ تبدیل ہو گئے ہیں، کہیں گاہک کو فائدہ ہے، کہیں بیچنے والے کو فائدہ ہے، دکاندار کو فائدہ ہے، تو سب یہ جو کاروباری جتنی سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں سب اپنے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان آتا ہے یہ ایسا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ موقع فراہم کیا، اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون عدل ہے اور ایک قانون رحمت ہے۔ امتحان وہ ہمارا قانون عدل سے لے رہا ہے۔ قانون عدل کے مطابق رمضان کی کوئی تک نہیں بنتی، قانون عدل کے مطابق رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے عدل کے تقاضے پورے ہیں۔
لیکن یہ قانون رحمت کے تحت رمضان آتا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک. یہ برکت والا مہینہ ہے. یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ لوگ اس میں نیکیاں کر لیں. جو پہلے نہیں کر سکتے اب وہ نیکیاں کر لیں، ان کو مواقع فراہم کیے جائیں. اور مواقع فراہم کرنے کے لیے جو جو چیزیں نیکی میں رکاوٹ تھیں وہ رکاوٹیں اللہ نے پہلے دور کی. پہلے یہ ایک رکاوٹ تھی ابلیس اور اس کا لشکر، ارد گرد پھیلے ہوئے شیاطین. انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہر طرح کے شیاطین اس کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک علاج بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ایک تو اس کا قرین ہے نا، اس کے ساتھ ہے حمزاد جس کو کہتے ہیں، ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اس کا ساری زندگی ایک ہی کام ہے کہ اس کو گمراہ کرنا، اس کو گمراہ کرنا، اس کو نیکی کے راستے پر نہیں جانے دینا. اس کا کام یہ، وہ ساتھ لگا ہوا ہے. آپ استغفر اللہ الذی لا الہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائیں. آپ اگر اذکار پورے کریں، نیکیاں کریں، وہ نیکیاں جو ذکر، اذکار، ایمان، اخلاص، عبادات، خدمت خلق، جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ جو آیت بر ہے، آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو گھر جا کے آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا تفاسیر سے، تاکہ پتہ چلے کیا کیا چیز نیکی ہے. کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرنا بھی نیکی ہے. اللہ، اس آیت کے ذیل میں جہاں اللہ کریم نے فرمایا ایمان بھی نیکی ہے، آخرت پر ایمان نیکی ہے، اللہ پر ایمان نیکی ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان نیکی ہے. پھر فرمایا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادات نیکی ہیں. پھر یہ فرمایا کہ صدقہ خیرات، عام جو صدقہ خیرات ہے وہ بھی نیکی ہے. اور پھر فرمایا وعدہ پورا کرنا بھی نیکی ہے، اور تنگی ترشی میں صبر کرنا بھی نیکی ہے. ہر طرح کے حالات میں ڈٹے رہنا بھی نیکی ہے. یہ ساری نیکیاں. اللہ اکبر. تو جب یہ ساری نیکیاں ہیں تو انسان اگر وہ نیکیاں کرنا چاہے تو اس کو رکاوٹ بنتی ہے، ایک ابلیس اور اس کا لشکر رکاوٹ بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عام زندگی میں بھی رکاوٹ دور کرنی ہو تو ذکر اذکار جاری رکھیں تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ذکر اذکار کریں، الحمدللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ انسان گھر سے نکلتا ہے، یہ موقع بموقع جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. آپ نے فرمایا آدمی گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک تو شیطان وہ ہے جو اس کے ساتھ ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کی قوت زائل ہو جاتی ہے. وہ جب باہر نکلتا ہے انسان تو سامنے ایک اور شیطان کھڑا ہوتا ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ باہر نکلے گا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو اس کا حمزاد ہوتا ہے، اس کا قرین، وہ اس کو کہتا ہے کہ یار اس نے تو پڑھ لی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس نے تو دعا پڑھ لی ہے، تو اس نے تو میری قوت بھی زائل کر دی ہے، تو اس کو تو اب میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرا بھی یہاں انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. ایک نظام ہے پورا، لیکن پھر بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. فرمایا یہ مہینہ اس لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ صفدت الشیاطین اذا کان اول لیلۃ من رمضان. جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. اب رکاوٹ ہٹ گئی نا، اب تو نیکیاں کر لو. فرائض تو پہلے ہی پورے کرنے تھے، اب بھی کرنے. اب نوافل پڑھ لو، اب نمازیں زیادہ زیادہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ جو موقع تھا نا باقی 11 مہینوں میں نوافل پڑھنے نہیں دیتا تھا یہ ابلیس اور اس کا لشکر، اور دوسرا دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں کرنے دیتا نیکی، وہ بھی نہیں جانے دیتا نیکی کے راستے پر. وہ انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ جو اندر بیٹھا نفس ہے یہ بھی ہمیشہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. یہ بھی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا. باہر والا شیطان بھی گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ جا اے میرے بندے،
میں نے شیاطین جکڑ دیے ہیں اور تیرے اندر کے شیطان کا بھی بندوبست کر دیا ہے. کیا فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ولم یغلق منہا باب، ایک حدیث میں آتا ہے کوئی ایک دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وغلقت ابواب النار ولم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہ ہمیں جہنم نظر آتی ہے نہ جنت، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہاں ہے، لیکن دروازے جنت کے کھلنے کا کیا مطلب ہے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول جنتی بن جاتا ہے، ماحول نیکی کرنے کا بن جاتا ہے، ماحول جنت کی طرف جانے کا بن جاتا ہے. لہذا اس ماحول میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ جو 11 مہینوں میں نیکی کرنا مشکل تھا، اس ایک مہینے میں وہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا جتنی زیادہ کوئی کر سکتا ہے نیکی کر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کرے گا. نماز کا حساب ہوگا. اگر کھاتا پورا ہو گیا، اللہ نے تو فرائض پوچھنے، نوافل نہیں پوچھنے، فرائض پورے ہو گئے تو کھاتا کلیئر ہے، پہلا سوال کامیاب، پھر باقی امتحان ہوگا. اور اگر فرائض پورے نہیں، کسی میں خشوع و خضوع نہیں، کسی میں وضو پورا نہیں، کسی میں توجہ پوری نہیں، کسی میں دھیان پورا نہیں، کوئی ویسے نماز ٹھیک نہیں، کسی میں سجدہ ٹھیک نہیں، کسی میں رکوع ٹھیک نہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اس میں فیل ہو گیا، نماز کا پہلا سوال اس میں فیل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے کھاتے میں نوافل دیکھو کتنے ہیں، اگر نوافل اس کے کھاتے میں ہیں تو وہ نوافل لے آؤ، اس سے اس کے فرائض کا کھاتا پورا کرو. یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار. اب نوافل پڑھنا آسان ہے، کوئی شخص جتنی زیادہ نیکی کرنا چاہے وہ کر لے. اسی طرح وہ جو وعدے کی پابندی، وہ جو صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نیکی کرنے کے لیے محنت کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے محنت کرنا، ڈٹے رہنا، اپنے جسم کے، اپنے طبیعت اور اپنی مزاج کے خلاف بات کرنا، اس کا جتنا موقع رمضان میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی یہ موقع نہیں. لہذا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے اور بس سارا رمضان قرآن کے لیے بیٹھے رہے. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، نوافل کی تلقین بھی کرتے تھے. صلاۃ التطوع، یہ راتوں کو جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی ایک مسکنسیپشن پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ رات کو جماعت کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی، نہ آپ نے حکم دیا. یہ پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے نکال لی ہے، بالکل غلط ہے. سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں خود امامت کروائی ہے. 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کروائی ہے، 23ویں، 25ویں اور 27ویں. 3 طاق راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کروائی ہے اور سارے صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی. اور اس میں پھر 29ویں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے. تو جب نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ تشریف نہیں لائے. آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ نماز تمہارے لیے لازمی نہ کر دی جائے. اس کا مطلب ہے نفل ہے، آپ اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائیں. پھر یہ جو جماعت والی بات ہے، جب آپ نے دوسری رات نماز قیام کروایا، صحیح حدیث ہے، یہ پہلی رات آپ نے 1/3 رات کا قیام کروایا، دوسری رات آپ نے کروایا تو آپ نے تقریباً آدھی رات قیام کروایا. اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام کروا رہے ہوں، سبحان اللہ، اور قرآن پڑھا جا رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تو کیا لطف ہوگا. تو جب وہ آدھی رات کو قیام مکمل ہوا تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا تھا کہ آپ پوری رات ہی قیام کرواتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام مع الامام، سن لیجئے، من قام مع الامام حتی انصرف، جو شخص امام کے پیچھے قیام کرے رات کا، اس وقت تک اس کے پیچھے کھڑا رہے جب تک امام اپنے مصلے سے ہٹ نہیں جاتا.
اس وقت تک اس کے پیچھے کھڑا رہے جب تک امام اپنے مصلی سے ہٹ نہیں جاتا. کوتب لہ قیام لیلۃ، اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ خود بنا لی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہذا ہم تو امام کے پیچھے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ امام 2 گھنٹے میں فارغ کر دے گا اور ثواب پوری رات کا ملے گا. اکیلے پڑھیں گے تو جتنی مرضی پڑھتے رہے، پوری رات کا ثواب تو نہیں ہے نا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کے ثواب کی بات خوشخبری سنائی ہے. لہذا اس میں ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجیے، جو لوگ وطر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی تراوی پڑھ لیتے ہیں اور وطر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہی امام وطر پڑھا رہا ہو. اگر وہی امام وطر پڑھا رہا ہو تو کبھی مصلی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ جب تک وہ امام مصلی پر ہے آپ اس کے پیچھے رہیں گے تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اور بعض اوقات امام جو ہے وہ وطر کے لیے کسی اور امام کو آگے کر دیتا ہے، پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، پھر چھوڑ دیں تو پھر انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور رحمت کرے. تو یہ نیکیوں کا موسم بہار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اس قدر محنت کرتے تھے رمضان میں جیسے آندھی آتی ہے اور ہوا تیز چلتی ہے، ادھر سے آتی ہے اور ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے آتی ہے ادھر چلی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات میں اس قدر تیزی دکھاتے تھے اس خاص مہینے میں. یہ ساری نیکیاں، کسی کے ساتھ اچھا بول لیں یہ بھی نیکی ہے. مسلمان مومن کے تو ہر کام ہی نیکی ہے. فرمایا کہ مومن سو رہا ہوتا ہے تو نیکی ہے، یہ کھا رہا ہوتا ہے تو نیکی ہے، حتیٰ کہ یہ اپنے تعلقات زوجیت قائم کرتا ہے تو بھی نیکی ہے. صحابی حیران ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے نیکی ہو گیا؟ خواہش نفس پوری کی ہے، نیکی کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا حرام کاری کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، حلال کاری کرے تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس دل میں ایک تڑپ لگ جائے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. یہ دل میں تڑپ رکھ کے جو بھی کرتے جاؤ گے انشاءاللہ وہ نیکی ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو یہ سارے کام کریں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شمار کرے. لعلکم تتقون صرف روزہ رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ ساری نیکیوں کا جو اجتماعی تصور ہے، مجموعی تصور، اس کو اپنا لینے کا نام نیکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.